بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بشریٰ وسیم فاروقی۔ آج ہم خواتین کے بارے میں بات کریں گے۔ خواتین کے مختلف امراض ہیں، ان میں سے ایک مرض مال کی محبت بھی ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ آج میں یہ بات شیئر کروں گی کہ ہم اپنی دنیاوی بیماریوں کے لیے پراپر کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، باقاعدہ اگر ہمیں کسی بیماری کی تشخیص ہو جائے تو ہم پراپر اس کا علاج کرواتے ہیں۔ 15 دن کا کورس ہو، 1 ماہ کا، 3 ماہ کا، ہم پراپر اس دوائی کو لیتے ہیں اور ہم اس بیماری کو خود سے دور کر لیتے ہیں، اور ہم وقتی طور پر آپ کو صحت یاب نظر آتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اپنی ذات سے جڑی ہوئی کسی بھی روحانی بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی روحانی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ روحانی بیماریوں کے حوالے سے مال کی محبت بھی ایک روحانی بیماری کے طور پر ہی ہے۔ عورتوں میں زیور، کپڑا، جہیز کی چیزیں، یہ سب مال کی محبت میں گنی جاتی ہیں۔ شادی کے بعد جب پہلی بار گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جب جہیز کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، تو خواتین اس کے لیے بہت کانشیس ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس بارے میں بات کرنے سے یا اس چیز کا ایشو بنانے سے ہمارے گھریلو معاملات خراب ہو جائیں گے، ہمارے اپنے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ وہ ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی اس دنیاوی چھوٹی سی چیز کے لیے لڑ پڑتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس مرض کی وجہ سے انسان بہت سے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ وہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، یہاں تک کہ یتیم کا مال بھی کھا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جس چیز کو دیکھتے ہیں، جو ہماری اولین ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مالدار گھرانہ ملے، جس کی وجہ سے ہم اس بچے کی نیچر کو نہیں دیکھتے، اس کے پاکیزہ رزق جس کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ساری زندگی ہمارے بچی کی زندگی بہترین ہونی ہوتی ہے، ہم اس چیز کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس چیز کا احساس ہمیں شادی کے بعد ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا غلط ہو گیا ہے دولت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر 4 خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ کبھی بھی تعمیری گفتگو نہیں کریں گی۔ وہ شوہر کی برائی کریں گی، نندوں دیوروں کی برائی کریں گی، ساس کے بارے میں اچھی بات نہیں کریں گی۔ مال کی محبت میں وہ اس قدر انڈلج ہو جاتی ہیں کہ وہ شوہر کی دی ہوئی حلال کی روزی کی بھی ناشکری کر دیتی ہیں۔ جو چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اس کی بھی قدر نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں بہت زیادہ لوگ ان چیزوں کے لیے رو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کا رونا روتے رہتے ہیں۔ مال کی محبت کی وجہ سے ہم اور بہت سارے گناہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حسد۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر اگر مال کی محبت ہوگی، ہم دیکھیں گے ہمارے سامنے والے کے پاس بہترین 4 کنال کی کوٹھی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے۔ ہم اللہ کے دی ہوئے جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم اس سے حسد شروع کر دیں گے، تو یہ بھی مال کی لالچ کی وجہ سے آئے گا، حسد۔ اس کے بعد ہم اس لالچ کی وجہ سے ناشکری بھی کریں گے کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ناشکری پہ اتر آئیں گے۔ اس ناشکری کی وجہ سے ہمارے اندر بے صبری بھی آ جائے گی۔ ہم بے صبری شروع کر دیں گے کہ یہ چیز ہمارے پاس جلد از جلد آ جائے، چاہے کسی بھی وسیلے سے آ جائے۔ ہم اب اس مال کی لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اپنے شوہر کی دی ہوئی ہر احسان کے بدلے میں احسان فراموشی کریں گے۔ اس مال کی محبت کی وجہ سے ہمارے اندر احساس محرومی بھی پیدا ہو جائے گا اور احساس برتری بھی پیدا ہو جائے گا، یعنی ہم انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسے مال کی محبت نہ ڈالے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔